السلام علیکم ناظرین، آج میں سیدھے الفاظ میں آپ کو پولیو وائرس کے بارے میں بتاؤں گا اور یہ وائرس کیسے پھیلتا ہے اور ہم لوگ پولیو ایریڈیکیشن کے لیے کیا کیا اور کون سے پروٹوکولز فالو کرتے ہیں وہ سب آپ سے میں شیئر کروں گا۔ پولیو وائرس ہمارے اعصابی نظام پر حملہ کرتا ہے جو آگے چل کر پولیو کے مریض کے جسم کے کسی بھی حصے کو مفلوج کر سکتا ہے۔ تو یہ ہمارے جسم کے اندر جاتا کیسے ہے؟ یہ وائرس منہ کے ذریعے ہمارے جسم میں داخل ہوتا ہے، ہماری آنتوں میں پلتا ہے، وہیں پہ پرورش پاتا ہے، اس کے بعد ہمارے ویسٹ سے باہر نکلتا ہے، ہمارے اسٹول سے، اور اس کے بعد یہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں تقسیم ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ کسی بھی ایسے چھپے ہوئے بچے کو ڈھونڈتا ہے جو انکاری ہوتے ہیں، جو پولیو ویکسین نہیں لیتے یا پارشلی ویکسینیٹڈ ہوتے ہیں، کبھی پیے قطرے کبھی نہ پیے، جن بچوں نے ٹیکے نہیں لگوائے ہوتے، حفاظتی ٹیکے، یا کبھی کچھ ٹیکے لگوائے کچھ ٹیکے نہ لگوائے، پارشلی ویکسینیٹڈ بچے، یا کوئی ایسا بچہ جس نے کبھی کوئی پولیو قطرے نہ پیے ہوں، حفاظتی ٹیکے نہ لگوائے ہوں، تو یہ وہ بچے ہوتے ہیں جن کی قوت مدافعت کم ہوتی ہے، اور پولیو وائرس اس گندے پانی کے تھرو یا صاف پانی میں بھی شامل ہو کر ایسے بچوں تک پہنچتا ہے، ان پہ اٹیک کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ بچہ جو ہے آگے چل خود تو پولیو کا مریض بنتا ہے، اس بچے کو تو نقصان ہوتا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ پولیو کیریئر بھی بن جاتا ہے اور دوسرے بچوں کو بھی پولیو جیسی خطرناک بیماری لگنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ یہ وائرس ہم تک کیسے پہنچتا ہے؟ بڑا سمپل سا طریقہ ہے۔ جن ایریاز میں پولیو وائرس پایا جاتا ہے، جیسے کہ KPK میں، جنوبی وزیرستان میں یہ وائرس پایا جاتا ہے، وہاں سے آنے والے لوگ، جیسے مائیگریٹڈ پاپولیشن ہوتی ہے، سردیوں میں جو پشتون پاپولیشن ہے وہاں سے یہاں آ کر ہمارے ایریاز میں سیکنڈ ہینڈ کپڑوں کا اور جوتوں کا جو کاروبار کرتے ہیں، وہ بھی وہاں سے یہ وائرس لا سکتے ہیں اپنے جسم میں کیری کر کے۔ اس کے علاوہ جو نومیڈک پاپولیشن ہے، جو جھونپڑیوں میں رہتی ہے، یہ بھی سفر میں رہتے ہیں، یہ بھی ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں یہ وائرس ٹرانسفر کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ وائرس گندے پانی کے تھرو بھی ہم تک پہنچ سکتا ہے۔ بچے اور انڈر 15 ایئرس، انڈر 5 ایئرس تو خطرے میں ہیں ہی ہیں، اور انڈر 15 ایئرس بچے یا فرد اس وائرس کا شکار ہو کر کسی بھی قسم کی معذوری کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس وائرس کی روک تھام کے لیے پھر پولیو کیمپینز کی جاتی ہیں، اور ہماری روٹین ایمیونائزیشن میں بھی پولیو کے قطرے پلائے جاتے ہیں۔ پولیو کیمپینز میں پہلے ہم ٹیمز کو ٹریننگ دیتے ہیں، پھر ان کے ایریا انچارجز کو، ان کے یونین کونسل انچارجز کو ٹریننگ دیتے ہیں، اور پھر ڈور ٹو ڈور کیمپین کے دوران پراپر ایک میکانزم کے تھرو ہم مانیٹرنگ کرتے ہیں کہ کہیں کوئی ایک بھی بچہ ایسا تو نہیں ہے جو پولیو کے قطرے پینے سے رہ جائے۔ وہ مانیٹرنگ پھر ہم دریاؤں میں، ہم ڈیروں میں، ہم بستیوں میں، ہم ریگستانوں میں، ہم کوئی ایک کونا نہیں چھوڑتے جہاں انسانی آبادی موجود ہو، اور جہاں کوئی ایک بھی ایسا بچہ ہو جو انڈر 5 ایئرز ہو اور اس نے قطرے نہ پیے ہوں۔ کسی ایک یونین کونسل میں اگر 3 بچے ایسے مل جائیں جن کی فنگر مارکنگ نہیں ہے اور انہوں نے قطرے نہیں پیے ہوئے، تو پوری یونین کونسل فیل ہو جاتی ہے۔ آئیے ہم سب مل کر اپنی اپنی جگہ اپنے ملک کو پولیو سے آزاد کرائیں اور اس ملک کو پولیو سے پاک کریں، تاکہ ہمارے ملک میں کوئی ایک بھی بچہ ایسا نہ رہ جائے جو کہ پولیو کا شکار ہو کر معذور ہو جائے اور دوسرے بچوں کی معذوری کا سبب بنے۔ امید ہے ناظرین آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اجازت دیجیے اور اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔